بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ آج ہم بات کریں گے شیور کی مرغی کہ اس کے کھانے سے کتنے نقصان ہیں۔ شیور کی مرغی در حقیقت جو 15-16 دنوں میں تیار کی جاتی ہے، اس کی خوراک کیا ہے؟ اس کی خوراک غلاظت ہے، وہ غلاظت جس سے یہ اس کا وزن تیزی سے بڑھتا ہے، لیکن ان میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ یہ خود سے بھی ہل سکیں، اور ہر گھر میں بے شمار اس کو لوگ کھاتے ہیں۔ اس کی بیماریاں کیا ہیں؟ یرکان، شوگر، بلڈ پریشر ہائی، موٹاپا، گھٹنوں کے درد، جوڑوں میں درد اور سستی، کاہلی۔ انسان تھوڑا سا کام کرتا ہے تو تھک جاتا ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے اس کے اندر، جگر خراب، معدہ خراب، یہاں تک کہ کینسر تک بات جا پہنچتی ہے۔ یہ نیری غلاظت ہے جو ہم یہ کھا رہے ہیں، اور پون کے کڑھائیاں صحیح چرگا بنا کے جو کھاتے ہیں، ان کے دیکھے ہوں گے اکثر کہ پیٹ نکلے عورتیں، موٹی موٹی عورتیں جن کا وزن بھی ماشاءاللہ 3-3 4-4 من وزن ہو گیا عورتوں کا۔ تو شیور کی مرغی اتنی نقصان دہ ہے انسان کے لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں کوئی اس میں کھچکچاہٹ نہیں ہے کہ اگر اس کو ہم اپنے اوپر حرام کر لیں تو بہتر ہے، کیونکہ یہ جو کھاتی ہیں چیزیں وہ ہمارے اندر جاتی ہیں، اور پھر ہمارے حالات ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے کہ اس جانور کے ہیں۔ جیسے کوئی حرام انسان کھاتا ہے، حرام مال کھاتا ہے، وہ کوئی انسانوں والے کام تھوڑی کرتا ہے، پھر وہ شیطانوں والے کام کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی ہے ہی حرامی، تو وہ قدرتی حرامی نہیں ہوتے، وہ کھا کے جو حرام کھاتے ہیں نا، تو پھر وہ ویسے ہی کام کرتے ہیں۔ تو وہ جو کھایا پیا ہے جو اندر جاتا ہے، پھر وہ وہی حرکتیں کرتا ہے جو کھاتا ہے، اور اس سے 8 سال کی 10 سال کی بچی بالغ ہو رہی ہے۔ اس کے سب سے بڑا نقصان یہ ہے، بچہ 14-15 سال کی عمر میں ہوتا ہے، کہتا ہے شادی کرا دو۔ ایسے کئی کیس میرے پاس آئے ہیں۔ یہ میں آپ سے کوئی ایسی بات نہیں کر رہا کہ اس کے جو میرے پاس کیس آئے ہیں تو میں وہ بات کر رہا ہوں کہ 12 سال کی لڑکی گھر سے بھاگ رہی ہے۔ کس لیے بھاگ رہی ہے؟ یہ اندر حب پیدا کرتی ہے، وہ بیماری پیدا کرتی ہے۔ اسے میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ ہماری آپ بہنیں بیٹیاں سب سن رہی ہیں، اس سے بہت سی بیماریاں لگتی ہیں۔ اور دوسرا جو حاملہ ہوتی ہیں وہ یہ شیور کی مرغیاں کھاتی ہیں، اس کی جو نقصانات جو بچے کو پہنچتے ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ آج کل آپ نے اور میرے پاس جو کیس آتے ہیں، تیسرے مہینے کا جو حمل ضائع ہو گیا، پہلے مہینے کا ضائع ہو گیا، دوسرے مہینے کا ضائع ہو گیا، اگر اللہ نے اس کو دے ہی دیا ہے تو سیدھا ہاسپٹل میں ایڈمٹ۔ کیا ہوا جی؟ بچے کو انفیکشن ہے، بچے کو یہ بیماری ہے، بچے کے پیٹ میں خرابی ہے۔ وہ اس کو ٹھیک کرتے کرتے مہینہ وہیں لگ جاتا ہے، اور وہیں اس کو موت آ جاتی ہے۔ 100 میں سے 30% بچے اسی وجہ سے مر جاتے ہیں کہ جو مائیں یہ شیور کی مرغیاں کھاتی ہیں، اس دوران اس سے جو بیماریاں بچوں کو لگتی ہیں، تو 30% بچے اسی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ لہٰذا اس کو کم سے کم استعمال کریں، کم سے کم استعمال کریں، حتیٰ کہ میں یہ کہوں گا کہ اس کا استعمال ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں۔ اللہ آپ کو اور مجھے سمجھنے کی توفیق دے، عمل کی توفیق دے، کہ لوگ مانتے بھی نہیں ہیں نا۔ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ مانتے بھی نہیں ہیں، کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا جی، کچھ نہیں ہوتا۔ تو اللہ مالک ہے، اللہ نے عقل بھی تو دی ہے،
شعور بھی تو دیا ہے، سب کس لیے دیا ہے کہ آپ سمجھیں۔ شیور کی مرغی کھائی، سور کا گوشت کھایا، ایک ہی بات ہے۔ اللہ کے جو ولی ہیں وہ یہ مثال دیتے ہیں کہ جس نے شیور کی مرغی کھائی، سمجھ لو اس نے خنزیر کا گوشت کھا لیا۔ باقی آپ کی مرضی ہے، ہمارا کام تھا آپ کا سمجھانا۔ اللہ توفیق دے کہ اس کو کم سے کم استعمال کریں اور لوگوں کو بھی بتائیں۔ تو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔